السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس الحمدللہ. ٹھیک ہے سر، کافی سارے معاملات ہیں آج. مریم نواز کی جو ضمانت خارج ہونے کی درخواست، پی ڈی ایم کا اجلاس، اور جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور اس پہ جو تنازع کھڑا ہوا ہے، دھاندلی دھندلی کا شور، اور کچھ ویورز کے کمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال شروع کرتے ہیں چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے. ٹھیک ہے. منڈے کو پیپلز پارٹی چیلنج کرنے جا رہی ہے. انہوں نے ایک قانونی ٹیم بنا دی، اور جبکہ حکومت کہتی ہے کہ یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یار حکومت بابر امان نے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت یہ چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ بابر امان صاحب وہی ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو والا ریفرنس دائر کروا دیا تھا سپریم کورٹ میں اور بعد میں غائب ہو گئے تھے. بالکل نا. تو ان کی قانونی جو ہے اور آئینی ہزارہ مثالیں ایسی ہیں کہ عدالتی جن چیزوں کو جوڈیشل ریویو سے استثناء ہے، ان کا جوڈیشل ریویو ہوا ہے عدالتوں میں. اب جو 69 ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کارروائی پر ضابطۂ کار کی بے قاعدگی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یعنی کارروائی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی کارروائی، لیکن کسی ضابطۂ کار کی نفی کرتے ہوئے وہ کارروائی جاری ہے. ٹھیک، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے نا فلاں ضابطے کو. مطلب یہ کہ خواندگی ہونی ہوتی ہے، بل ہوتا ہے پہلی دوسری تیسری ریڈنگز جو ہوتی ہیں، وہ ریڈنگ نہیں کرواتا ضابطے کے تحت، تو اس بنا پہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جناب یہ تو ضابطہ پورا نہیں کیا انہوں نے. لیکن جب جو فائنل ہو جاتی ہے عدالتی کارروائی، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، اس پہ بھی دو آرا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن جو ہیں یہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں ہے، اس طرح جیسے پارلیمانی کارروائی کا حصہ نہیں ہے، جیسے کہ دیگر معاملات پہ بل وغیرہ پہ ہوتی ہے، مسودات پہ ہوتی ہے، یا بل معاملات میں ہوتی ہے. اور یہ قرینہ قیاس یہ عدالتی فیصلے یہی ہیں کہ یہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے 199 کے تحت، ٹھیک، یا 184 کے تحت سپریم کورٹ میں، 199 کے تحت ہائی کورٹ میں ریٹ میں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ جو اسی طرح جو 69 کی بات کی ہے نا انہوں نے، ایک آرٹیکل ہے 66، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہو رہی ہے، وہاں تقریر کوئی بندہ کرتا ہے جو رائے کا اظہار کرتا ہے، اس پر بھی عدالت میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. لیکن پاناما کیس میں ہوئی ہے نا، جو نواز شریف نے اندر تقریر کی تھی کہ جناب یہ ہیں وہ ثبوت. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اس پہ وہ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ بھائی عدالت میں بھی آپ وہاں پھر کارروائی کیسے ہوگی. اب دیکھیں نا، آئین کے آرٹیکل وہ 238 کے تحت کوئی بھی ترمیم ہو سکتی ہے آئین میں. ٹھیک ہے نا. اور 239 کے تحت یہ ہے، اس کا سب آرٹیکل 5 ہے کہ کسی بھی ترمیم کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. لیکن ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے ہی نہیں. بالکل. 200 جو 18ویں آئینی ترمیم تھی اور 21ویں آئینی ترمیم فوجی عدالتیں جس کے تحت قائم ہوئی تھیں، تو وہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سنا، اور سپریم کورٹ کے صرف 17 میں سے 4 ججوں نے یہ کہا. ماضی کی مثالیں چھوڑ دیں، بڑے کیس ہیں ماضی میں جب انہوں نے آئینی ترامیم کو کہا ہے کہ جناب بنیادی ڈھانچے سے مخالف ہے، سنوائی ہوئی ہے. اس میں 17 ججوں نے اس کیس سنا تھا، اور 4 جج تھے جنہوں نے یہ کہا تھا، جن میں ناصر الملک تھے اس وقت کی جسٹس، ثاقب نثار تھے، آصف سعید کھوسہ تھے، اور اقبال حمید رحمان. چاروں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا، جبکہ 13 ججوں نے، اکثریت جو تھی ججوں کی، اور یہ لینڈ مارک ججمنٹ بن گئی ہوئی ہے جس پہ عمدہ مظاہرہ ہونا ہی ہونا آگے جا کے. اس میں آپ کے جسٹس گلزار احمد بھی تھے، عمر طاہر بندیال بھی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے آئینی ترمیم کا. بنیادی آئینی ڈھانچے سے اگر مخالف کوئی ترمیم ہے تو اس کو کالعدم کیا جا سکتا ہے. ان کی یہ رائے تھی. اور انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے جو سسٹم ہے، بنیادی ڈھانچے اس سے متصادم نہیں، اس لیے وہ جائزہ، لیکن جائزہ لیا جا سکتا ہے. بالکل. یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. اور یہ جو سسٹم ہے، جو الیکشن کل ہوا ہے، اور سیدھی کھلم کھلا انہوں نے باقاعدہ کہ نام پہ جناب کو لگ گیا، وہ ایسے چوکٹا تھا چوکٹے میں. ہم نے تو تفصیلی کل بات کر لی ہے. وہ دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت جو وہ مسترد نہیں ہو سکتے تھے.
اور کیا عدالت اب یہ کہے گی جناب یہ 69 کے تحت بابر عوان نے کہہ دیا ہے اس لیے ہم نے سنیں گے؟ کمال ہے ٹھیک ہے، کمال ہے، وہاں سیدھی سیدھی دھاندلی نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک شیر افغان کا کیس موجود ہے، میں نے 225 کا حوالہ دیا ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا جناب. یہ تو چیلنج نہیں ہو سکتا عدالتوں میں، لیکن پھر بھی عدالتیں سنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جہاں پہ قانون کی عملداری کی بات ہے، قانون کی عملداری کی بات یہ ہے کہ وہ جائز ووٹ جو تھے ان کو انہوں نے کہا یہ ناجائز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جی محمد سعد صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. ہمارے ایک سبسکرائبر نے بھی سوال پوچھا ہوا تھا. اچھا سر، اگلا معاملہ یہ کہ جیو ٹی وی خبر چلا رہا ہے ذرائع سے کہ پی ڈی ایم نے خود اپنے 7 مشکوک افراد کو کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے نام پہ مہر لگانا تاکہ نشاندہی ہو سکے آپ لوگ کون ہیں. میری بات سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خبر ہے نا اس کو کم از کم کامن سینس پہ پورا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور ویسے وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ کامن سینس از ناٹ کامن. ایگزیکٹلی. یہ کامن بھی نہیں ہوتی. تو بھائی یہ دیکھیں، اگر انہوں نے 7 بندوں کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے اس پہ لگوانا ہے نام پہ، جی ایک بندے نے بھی نام پہ لگا دی، 6 نے نہیں لگائی، جی تو 6 کے 6 یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو ہم نے لگایا جناب. وہ کیسے پتہ چلے گا کیس کا؟ یا تو پھر وہ 6 کے جو 6 افراد تھے ان کو سب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دائیں کونے پہ آخر پہ جا کر لگانی ہے، آپ نے بائیں پہ، آپ نے درمیان میں، آپ نے ایسے 6 پھر پورے کر دیں. اگر 7 کے 7 جو ارکان ہیں ان 7 کو یہ کہا ہے کہ آپ نے نام پہ لگانی ہے، جی ٹھیک ہے نا، تو پھر تو ایک بندہ بھی لگا دے تو سارے بندے وہ بے ہوں گے، وہ بے ہوں جس نے یہ لگائی ہے. یہ کامن سینس پہ پوری ہوئی تھی. وہ ان پہ سعید غنی پہ ڈال رہے تھے جیو والے کہ جناب سعید غنی نے یہ کیا. سعید غنی نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا تھا، مجھے تو پتا بھی نہیں اس بات کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری بات ہے. اگر یہ اس میں نہیں آتا کہ سیکرٹ بیلٹنگ میں نہیں آتا. سیکرٹ بیلٹنگ میں اگر ایک ہوتا تو چلو وہ کہہ دیتے جناب اس بندے کو یہ کہا کہ یہاں لگاؤ. یہ تو ان کی ایک دلیل ہے نا. بالکل. اس کا کوئی پروف تھوڑا ہے ان کے پاس، ثابت تو کرنا پڑے گا نا. اگر ایک بندہ ہوتا تو کہتے جناب اس نے یہ دیکھیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا بندہ. اب تو سارے جو ووٹ ہیں وہ سامنے رکھ لیں، وہ کوئی کہیں لگی ہوئی ہے کوئی کہیں، بالکل ایک ہی جگہ پہ تھوڑی لگی ہوئی ہے. وہاں کوئی نشان تھوڑا بنا تھا، گول دائرہ بنا ہوا تھا کہ اس دائرے کے اندر لگانی ہے. وہ تو پورا اتنا بڑا کھانا تھا 3x2 کا، بلکہ 4x3 کا ہوگا. وہ اتنا بڑا کھانا تھا، وہ کہیں بھی لگا سکتے تھے. تو وہ یہ کہیں جناب اس نے کیونکہ یہاں لگائی ہوئی ہے یہ، اس طرح سنجے رانی کے سارے ووٹ ہی مسترد ہو جائے گی اس بنیاد پہ. وہی نا، وہ کوئی کہیں لگی ہوئی ہے جناب یہ اس لیے یہ اس جگہ پہ اس لیے لگی ہوئی ہے 3 انچ دور کہ یہ بندے تاکہ بندے کا پتہ چل جائے بات ہوئی ہے. سر وہ سندرانی صاحب کا نام لیا تو کل وہ حلف میں بھی غلطی کر گئے. وہ ہاں وہ آئین میں جو لکھا ہو کہ اپنے ذاتی مفادات پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا قومی مفاد کو. تو انہوں نے کہا نظر انداز نہیں ہونے دوں، یعنی کہ نظر انداز کروں گا. یار یہ پتہ کیا ہے، آئین کے تحت جو حلف ہے نا یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا حلف لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور میں ایک نیم خواندہ سے وزیر تھے، انگریزی میں ان سے حلف لیا جا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کیا کر، لفظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے. یہ کل جو نا بخلاہٹ تیزی جو تھی نا آپ کی، وہ مظفر حسین شاہ صاحب وہ جو بنے ہوئے تھے پریزائڈنگ افسر، انہوں نے جو نہیں ڈالی ہوئی تھی اور ان کے جو باڈی لینگویج سے فخر جھلک رہا تھا کہ جناب دیکھیں یہ میں نے اسائنمنٹ پوری کر کے دکھا دی، یہ دیکھیں جناب 7 بندے اور گئے، اے سنجرانی جلدی جلدی آئیے رلو چوک فٹافٹ نکلیے. یہ کام تھا. وہ اتنی تیزی سے انہوں نے بلایا اور اتنی تیزی سے سارا کچھ ہوا تو وہاں غلط. یہ نا اس لیے آئین میں نا آرٹیکل 255 ہے حلف کے بارے میں اسپیشل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ترجیحاً اردو میں ٹھیک ہے حلف اٹھائے گا، انگریزی میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے یا اس زبان میں حلف اٹھائے گا جس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. روانی یہ ہاں 255 میں لکھا، اور روانی نہیں تاکہ اس کو پتہ چلے میں کیا رہا ہوں. بالکل سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. ہائی کورٹ کے ایک جج نے مجھے یہ بتایا کہ یار ایک دفعہ میں جب پہلی دفعہ حلف اٹھایا نا تو میں فٹافٹ پڑھ گیا، اور دوسری دفعہ جب اگلے سال میں کنفرم جج ہوا تو میں نے اٹھایا تو میں نے کہا یار میں نے منگوا کے پڑھا تو صحیح، پڑھوں تو صحیح کیا ہے. وہ کہہ رہے وہ کاغذ میں نے پڑھا تو مجھ سے پڑھے نہ جائے. میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یار میں اتنا زیادہ پابند ہوں اللہ کے ساتھ، میں کیا وعدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے اگر کیا ہے، لیکن انہوں نے جو سائن کیے ہیں وہ تو درست والے آخر میں سائن بھی تو کر لیتے نا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر غلط بول گئے ہیں تو ایسے تو ہمارے وزیر اعظم کا بھی حلف جو ہے وہ مشکوک سا ہے.
خاتم النبیین جو ہے بالکل وہ انہوں نے ادا ہی نہیں ہو سکا تھا ان سے. جی تو یہ بھی ہے. ویسے یہ اگر اس کو کہتے ہیں حلف کو اقرار صالح. اچھا ٹھیک ہے نا, ایک نیک اقرار. اور نیک اقرار میں اقرار صالح میں نکاح بھی آتا ہے. اچھا نکاح بھی اقرار صالح ہوتا ہے, نیکی کا اقرار ہے. اور بھائی اگر نکاح میں ہم کہتے ہیں ایک دفعہ کو منظور نہیں ہے, ہاں تو وہ تو پھر تو نکاح نہیں ہوا نا. بالکل ٹھیک ہے نا. اگر 3 دفعہ جاب قبول ضروری ہے تو 2 دفعہ اگر کہتے ہیں, تیسری دفعہ پھر یا تو مولوی زبردستی کھلوائے گا, یا اگر وہ کہتے ہیں نہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ تو انہوں نے نہیں کہہ دیا کہ نظر انداز نہیں کروں گا, بالکل اثر انداز. تو یہ جو زبانی کلامی ہے اس میں سوال ہو, لیکن وہ سائن ہو گئے ہیں نا, نکاح سائن ہی کر دیا تو پھر کیا پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ کتنا حلف کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ حلف تو انہوں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھ کے پڑھ دیا ہے, انہوں نے اس کی روح کو سمجھا نہیں. جج صاحب والی بات ٹھیک ہے کہ پہلے پڑھ لیتے, ہاں پھر وہ جب میں نے سمجھا اس کو سمجھا تو پتہ لگا, پھر مجھے وہ لگا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نا جو چند ملی گرام کا ہوتا ہے, مجھے لگا کہ یہ کوئی 2-3 من کا کوئی پتھر میں نے ہاتھ میں یا سر پہ رکھ لیا. تو وہ تو تب ہے نا, وہ انگریزی والی جو میں نے بات کی ہے ان کو سمجھ نہیں تھی وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور وہ تلفظ بھی ادائیگی بھی غلط تھی. اس کے باوجود وہ سائن کر کے چلے گئے اور وزیر بھی رہے وہ. بالکل سر. ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں محمد ریاض سڈل صاحب, انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ پریزائڈنگ افسر ایک سینیٹر کو کیوں بنایا گیا, مظفر حسین شاہ صاحب کو کوئی غیر جانکار؟ ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ آئین میں یہ ہے کہ اسپیکر کا بھی اور ان کا بھی یہ ہے چیئرمین سینٹ کا بھی, کہ پریزائڈ کرے گا اس کو چیئرمین سینٹ, ٹھیک, یا اسپیکر قومی اسمبلی کو. کیوں قومی اسمبلی کا ایشو نہیں, ہم صرف سینٹ کی بات کر لیں, کنفیوز ہو جائیں گے دوست ہمارے. اگر چیئرمین نہ ہو تو ڈپٹی کرے گا, اگر دونوں ہی نہ ہو تو پھر جو رولز بنائے ہوتے ہیں سینٹ نے ان کے تحت ایک بندہ اس کو کرتا ہے پرزائڈ. اور رول یہ ہے کہ سینئر موسٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ اویلیبل دستیاب. بالکل سینئر موسٹ, میرا خیال ہے کہ جو مظفر حسین شاہ صاحب ہیں یہ سینئر موسٹ ہی ہوں گے عمر کے حساب سے, تو اس لیے ان کو وہ بنایا. اعتراض بہرحال کیا جا سکتا تھا کہ یہ تو نہ مخالف گروپ کے ہیں وہ آزاد کو کسی کو بنا دیں, یا وہ جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا ان کو بنا دیں, ٹھیک ہے نا, نیوٹرل تھے. تو یہ اعتراض نہیں کیا انہوں نے جی, اگر رولز کے تحت وہ میرا خیال وہ درست بنایا تھا انہوں نے, اس لیے وہ انہوں نے وہ اعتراض نہیں اس پہ کیا. ٹھیک ہے سر, اب آگے بڑھتے ہیں. پی ڈی ایم نے اجلاس بلا لیا ہے, بڑا اجلاس, کچھ نئے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. یار بڑے فیصلے تو اس میں ہونے ہیں نا, وہ میرا خیال پہلے پیر کو تھا, اب منگل کو کر دیا انہیں. جی 16 کو ہو رہا ہے. بالکل. اور 15 کو اس کی بھی وہ مریم والی بھی سماعت لگنے والی ہے. بالکل. وہ یار پہلے نا اس میں تھوڑی سی بات میں بھول گیا تھا, پہلے وہ کر لوں, سینٹ والا ہی ایشو نے مٹا لیں. اس میں یہ جو رولنگ دی ہے نا انہوں نے پریزائڈنگ افسر نے, انہوں نے کہا جناب یہ ووٹ کیونکہ نام پہ لگ گیا ہے اور یہ میں ان کو منسوخ کر رہا ہوں, مسترد کر رہا ہوں. یہ رولنگ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ جو باقاعدہ چیئرمین تھے 1997 میں وسیم سجاد صاحب, بالکل, وہ اس موضوع پہ ایک رولنگ دے چکے ہوئے ہیں. ٹھیک, اس رولنگ کو انہوں نے فالو کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. وسیم سجاد صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ جب الیکٹ ہوئے تو ان کے 17-18 ووٹ نا مسترد ہو گئے تھے. ان کا مقابلہ پتہ کس سے تھا؟ آپ کے شبلی فراز کے چاچا سے تایا سے مسعود کوثر سے, ان سے ان کے مقابلہ تھا. 18 ووٹ کینسل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو وسیم سجاد صاحب چیئرمین ہو گئے. جب چیئرمین منتخب ہو جب ڈپٹی چیئرمین کا انہوں نے کروانا ہوتا ہے, ڈپٹی چیئرمین کے بھی 18 ووٹ جو ہے وہ اسی طرح وہ نشان. انہوں نے رولنگ دی تھی یہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی, اور شیر افغان کی ججمنٹ میں بھی یہی ہے کیس میں, کہ منشا دیکھنی ہوتی ہے اس کی, یار وہ کس کو ووٹ دے رہا ہے, نام پہ لگا دیا, جاگے لگا دیا, یا تھوڑا سا آگے پیچھے ٹپا کر دیا, اس کی منشا تو یہ ہے نا گلانی کو ووٹ دینا. تو ان کی یہ رولنگ ہے وسیم سجاد صاحب کی, ان کی رول ایک باقاعدہ چیئرمین کی رولنگ کی موجودگی میں ایک پریزائڈنگ افسر کی رولنگ کی کوئی حیثیت نہیں, انہوں نے اس کو فالو کرنا تھا. بالکل. جو ہمارے مظفر حسین شاہ صاحب ہے نا, انہوں نے فالو کرنا تھا وسیم سجاد کی رولنگ کو. بالکل. اب اس بنیاد پہ بھی چیلنج کر سکتے ہیں کہ نا رولنگ کو نظر انداز کیا ہے اس بندے نے. بالکل. ٹھیک ہے نا.
باقی وہ عدم اعتماد تو ہے ہی, وہ پتہ نہیں کب لاتے ہیں کب نہیں. ہاں اب وہ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کا اجلاس آج رابطہ بھی ہوا نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا, کچھ آج بھی گلے شکوے. اور یار وہ مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ مسئلہ وہیں پھنس جاتا آ کے پہلوں کی کرنا, پہلے کی کرنا, ٹھیک ہے نا. اب مولانا کی یہ خواہش ہے کہ اصل میں بات بتاؤں, اندر کی بات بتا دیں. جی جی, کیونکہ ہم نے تو کسی کے ساتھ وہ پارٹی ہے نہیں جو ہم تک اطلاع پہنچتی ہے. انہوں نے کیا 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان. بالکل اوکے, لیکن دونوں بڑی پارٹیوں کی کوئی تیاری نہیں ہے. بالکل لانگ مارچ کی وہ میری بات ہوئی ہے, وہ جتنا مرضی کہہ لیں جناب وہ فلاں بندے کو میں نے کہہ دیا وہ کھانا لائے گا, فلاں کہہ لیا, وہ زبانی کلامی ہے. ہم جن لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ, بالکل وہ ان کو نہیں موٹیویٹ کیا جا رہا, اور پیسے کے طور پہ صرف کھانے شانے کا انتظام. وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ انحصار کر رہے ہیں مولانا پہ, کہ مولانا بندے لے کے آئیں گے, دھرنا دیں گے, وہاں جو خرچہ ہے وہ ہم کریں گے, اور تھوڑے بہت بندے ان کے نکل کے وہاں سے چلیں گے کراچی سے, اور لاہور سے بھی ایک جلوس چلا جائے گا, اور پھر وہ واپس آ جائے گا, یا کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح تیاری جس طرح ہونی چاہیے وہ آج تک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی رولا پڑا ہوا ہے کہ استعفے پہلوں دی گئے, یا لانگ مارچ کریے, یا پھر انوس تبدیلی. انوس تبدیلی یار اصل میں وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ ان کا انڈائریکٹ مقابلہ ہے, یہ آگے بڑھ رہے تھے. ایک لائن کراس کی, دوسری کراس کی, تیسری کراس کی, اب تقریباً سر پہ پہنچ گئے تھے یہ. بالکل جو سردا گیلانی والے, اگر وہ ان کو وہ نہ روکتے تو اب انہوں نے یہ, میری اطلاع نہیں ہے, میرا اندازہ ہے کہ اب انہوں نے یہ ان کو کہہ دیا بس بھی بس, اسٹاپ پلیز. اب انہوں نے جو کیا ہے سینٹ میں جو ہوا ہے, جی ٹھیک ہے نا, یہ ہے اسٹاپ پلیز. ٹھیک ہے نا. اب آگے ان کی طاقت ہے کہ وہ کس حد تک آگے بڑھتے ہیں. وہ جو ہے نا, اب انہوں نے جو ہمارے وہ ترجمان ہیں ان کے آفیشل, جی جی فوج کے جنرل بابر افتخار صاحب, نہیں بیٹا وہ نہیں, جو انہوں نے ترجمان مقرر کیے وہ ریٹائرڈ افسر اپنے. اچھا, یہ جو ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, میری بات ہوئی ہے ایک بندے سے, جی اس لیول کا جو بندہ تھا. اچھا, انہوں نے کہا یار بھائی صاحب یہ دیکھیں آپ کہ ماشاء اللہ کے خاتمے جو ہے نا وہ عوامی طاقت سے ماشاء اللہ کبھی نہیں گیا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے برما میں عوامی طاقت کے ساتھ. اور جناب 1789 میں بادشاہ کا تختہ جب انقلاب فرانس, جی 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 جی, تو وہ آیا تو جناب جو جمہوری آئے تھے وہ اس سے بھی بڑے ڈکٹیٹر ثابت ہوئے تھے. پھر نپولین بوناپارٹ جو ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گیا وغیرہ وغیرہ. جی وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی چھوڑے تو چھوڑے. اچھا, تو ابھی جو اگر آپ اس کو نیم مارشاء اللہ کہہ رہے ہیں تو نیم مارشاء اللہ ہٹانے کے لیے نیم مارشاء اللہ ہی لگانا پڑے گا, اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پھر یہ جو ہیں پیپلز پارٹی والوں, نون لیگ والے, انہوں نے ویسے ایک عجیب بات کی. انہوں نے ان کا یار آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ بھی اس تحریک کے دوران کبھی سخت ہو جاتا ہے کبھی نرم ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا سوال ہے, جی ان کے ترجمان کا یہ سوال ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور زرداری صاحب 3 دفعہ ڈنگ کھا گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سینٹ کے وہ عدم اعتماد, گلگت بلتستان الیکشن اور بلوچستان سے, اور پھر اب چیئرمین سینٹ کے معاملے میں تھوڑی سی ڈیل انہوں نے دی ہے, وہ گیلانی صاحب کی الیکشن کا, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نا وہ ڈیل ہی کریں گے تو پھر ہی کچھ معاملہ بنے گا. یعنی کہ ایک جو ان کا ڈیل والا بندہ ہے, جی جی اٹھایا ہوا, تو دوسرا بندہ جو ڈیل کر کے آئے گا پھر وہی ہے. اس طرح کی باتیں وہ کی ہیں انہوں نے میرے ساتھ. تو مجھے میرے جمہوری ذہن نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا, لیکن اگر امر واقعہ کے طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح کی صورتحال ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ فی الوقت کچھ نہیں آنے والا. پی ڈی ایم کا یار پتہ نہیں اب حالات کیسے بنتے ہیں, حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جانا ہوتا ہے, بڑا اپسیٹ ہو, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو کے جو بیٹھ جائے. ہاں جی، ان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. سر مریم والے معاملے پہ مریم کی وہ ہاں مریم کے یار انہوں نے یہ کر دیا کہ اس کی کینسل کریں. وہ ان کی جو ہے اپنا مریم کی وہ بیل ہوئی تھی کوئی اکتوبر 2019 میں 31 اکتوبر کو, ٹھیک ہے نا. وہ چودھری شور میل والے کیس میں کیس تو ہے وہ کوئی نہیں ویسے, ٹھیک ہے, اس کی بات ہے, ٹھیک ہے. انہوں کا انکوائری میں شامل نہیں ہو رہی, وہ مس یوز کر رہی ہے. مس یوز بھائی جی یہ ہوتا ہے, آئین قانون کی بات کروں جی جی, کہ شہادتوں کو سبوتاژ کر رہی ہے. وہ کیا شہادتوں کو سبوتاژ کر رہی ہے, وہ اب کہہ رہی ہیں انکوائری میں شامل ہوئی, اور انکوائری کا کہا تھا. اور یہ ایک نا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مریم کی نا خاتون انسانی بنیادوں پہ بیل ہوئی تھی, انسانی میرٹ پہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. اب اس کا نا ایک اور نقصان تھوڑا سا ہو گیا ہے. اچھا, مریم کا یہ ایک پھٹا چٹا بھی چلتا رہنا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال آپ سمیٹ لیں آخری سوال, آخری بات اچھا یہ ختم کر دیں. اب وہ مریم جو ہے نا اگر عدالت نوٹس جاری کر دیتی ہے 15 تاریخ کو, ٹھیک ہے, پھر مریم کو ہر پیشی پہ حاضر ہونا پڑے گا. اوکے, اس وقت تک جب تک عدالت انہیں حاضری سے استثناء دے دے, اس وقت تک انہیں وہ ہر پیشی پہ حاضر ہونا پڑے گا. کہ عجیب ماحول بنا ہوا ہوگا, ترتلی مچھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اس کا نقصان جو ہوگا نا وہ آپ کے تھوڑے سے نا جو ہیں شہباز شریف صاحب, ہاں جی, ان کے لیے تھوڑا سا ہو گیا. انہوں نے آج پٹیشن فائل کرنی تھی بیل کو لینے کے لیے, تو انہوں نے اب کہہ دیا کہ ٹھہرو پیر والے دن دیکھ لیے کی ہوں. انہوں نے کہا جی مغل بدھ کو دساں گا میں. اوکے, یعنی وہ کل ہونی تھی, آج دائر ہونی تھی ہفتے کو, تاکہ پیر کو, پھر پیر کو بھی نہیں, اب وہ کہیں گے منگل بدھ کو. بالکل بالکل, منگل بدھ کو وہ بتائیں گے کہ کرنی ہے نہیں کرنی, یا ابھی نہیں کرنی. مریم والا کیس دیکھ لیں پہلے, وہ اب ان کی ساری توجہ جو ہے نا اس فیملی کی وہ اب مریم کی طرف چلے گی. جی سر. سر مریم سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کل کہہ دیا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو اب کی بار پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگے گا. یار یہ تو سیاسی دھمکی ٹائپ چیز ہے نا. انہوں نے بھی دھمکی دی ہے نا کہ وہاں پاش کر دیں گے, یہ وہ جگہ پیس دیں گے. انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ موقع اللہ کرے آئی نا, تو وہ بھی جو ہیں جنہوں نے یہ دھمکی دی ہے, جی, اگر کسی نے دی ہے کہ سمیش کرنے والی, جی, تو وہ بھی اس حد تک نہیں جائیں گے. وہ اپنے کھاتے میں کیوں ڈالیں گے؟ بینظیر والا معاملہ وہ ٹھیک ہے نا یار, بینظیر نہ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر وہ نہ نکلتی, وہاں سے کھڑی نہ ہوتی, تو انہوں نے محفوظ طریقے سے واپس آئے نا. جب وہ جس کورٹ پہ انچارج تھے نا وہاں پہ, ان کے ہائی کورٹ میں پیشی لگی ہوئی تھی, وہ گرفتار ہو گئے تھے. سعود عزیز میرا خیال نام, پولیس والے جو تھے, تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ بیٹھ جاتی تھی نا اس میں, وہ گاڑی میں جو بم پروف تھی, ٹھیک ہے نا, بلٹ پروف بھی تھی, تو ہم مطمئن ہو جاتے تھے, ریلیکس ہو جاتے تھے کہ اب یہ اس میں بیٹھ گئی ہیں, اب کچھ نہیں ہونے والا, اب یہ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں وہ اچانک نکلی ہیں تو سارا خرابی ہوئی ہے. اگر وہ ہماری یہ جو ڈائریکشن تھی, یہ جو ایس او پیز تھے کہ انہوں نے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا, اگر وہ فالو, ٹھیک ہے نا, اگر وہ فالو کرتے تو آج وہ مختلف ہوتی. زندہ, لیکن اللہ کے کام ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. ٹھیک ہو گیا سر, اجازت ہے. اوکے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ. چودھری صاحب کی رائے, آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.